بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جی سلام۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ سٹوری ٹائم پہ جانے سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے کچھ کرہ ہوائی کی ایٹماسفیئر کی چیزوں کو، اور زمین کے اوپر جو ہے وہ جو اس سے تبدیلیاں ہیں یا جو عوامل دیگر جو ہے کار فرما ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک اور ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا، اور وہ یہ ہے کہ سیزن، موسم جو ہے، موسموں کی فارمیشن اور جو شدت کی جو تبدیلیاں ہیں موسموں میں، تغیر جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے آج۔ اچھا، تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں اپنے پرانے لیکچر کو۔ ہم نے جو ہے وہ پہلا جب لیکچر شروع کیے تھے، جب آپ کو لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ سے آگاہی دی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ میں نے بتایا تھا، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے ایک دفعہ پھر، کہ ایک فرضی لائن ہے جس کے گرد زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کو ہم نے نام دیا تھا پول کا، کہ ایک زمین کی حرکت ہے جو کہ سورج کے گرد ہے، جو کہ ایک سال میں پوری ہوتی ہے، اور ایک حرکت ہے جو کہ اپنے محور کے گرد ہے، جو کہ ایک دن میں پوری ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب اس پول کے ساتھ جو ہے ایک 90 ڈگری کے آرک ڈسٹنس پہ ہم نے ایک اور لائن کو زیوم کیا تھا، فرض کیا تھا افقی لائن کو، جس کا ہم نے نام دیا تھا ایکویٹر کا۔ یعنی ایکویٹر بیسیکلی ایک ایسی بیچ میں سے کٹ تھرو لائن ہے کہ جس نے زمین کو، اس فگر کو دو حصوں میں کنورٹ کر دیا، توڑ دیا، کاٹ دیا۔ اوپر والا حصہ ناردرن اور نیچے والا سدرن۔ یہ ناردرن ہیمیسفیئر ہے، یہ سدرن ہیمیسفیئر ہے۔ ہیمیسفیئر کا مطلب ہے جی کہ سفیر کو کاٹ دیا، آدھا کر دیا۔ تو ایکویٹر سے اوپر ناردرن ہیمیسفیئر اور نیچے سدرن ہیمیسفیئر۔ اچھا جی، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سورج کی موومنٹ ہے، بیسیکلی تو زمین کی موومنٹ ہے سورج کے گرد، لیکن اگر زمین کے اوپر آپ زمین کی سرفیس پہ کیلکولیشن کر رہے ہیں تو آپ یہی ازیوم کر رہے ہیں کہ سورج جو ہے وہ روزانہ مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں جا رہا ہے، اور اس کی ایک حرکت ہے جو کہ زمین کے گرد ہے۔ تو اب نارتھ اور ساؤتھ کی اگر بات کریں تو ایکویٹر کی ڈائریکشنز ایسٹ اور ویسٹ کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں ہم ایک لائن ہے جو کہ ایکویٹر سے 17 ڈگری کے آرک ڈسٹنس پہ ہے تقریباً، ٹھیک ہے جی۔ جیسے یہ ایکویٹر ہے تو ایکویٹر سے 17 ڈگری کے آرک ڈسٹنس پہ ایک لائن بنتی ہے اس طرح سے۔ وہ ایک جو ہے لائن ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ زمین پہ جو ہے وہ سورج کی جو حرکت ہے، سورج کی حرکت کو کہتے ہیں ڈیکلینیشن آف سن۔ تو سورج کی جو حرکت ہے وہ ہم کہتے ہیں جی زمین کے گرد جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اس ایکویٹر والی لائن سے تقریباً 17 ڈگری پہ۔ اور سورج کی جو حرکت ہے پورے سال کی اگر حرکت کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں ایک سائنوسائڈل ویو کی طرح حرکت لگتی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس طرح سے مطلب 4 دفعہ جو ہے وہ ایکویٹر کو کٹ کرتی ہے ایک سال میں۔ یہ بیچ میں ایکویٹر کی لائن آ گئی، یہ وائی ایکسس پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈگریز آ گئی، نیچے سدرن ہیمیسفیئر ہے، اوپر ناردرن ہیمیسفیئر ہے، بیچ میں جو ہے وہ ایکویٹر ہے۔ تو وہ جو ہے وہ 4 جگہ پہ بیچ میں کٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نیچے اوپر نیچے اوپر، اس طرح سورج کی حرکت جو ہے وہ ایسے سائنوسائڈل ہوتی ہے ایک سال میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو زیوم کریں، ذہن میں ذرا سوچیں، یہ ایکویٹر، اور ایکویٹر کے اوپر جو ہے ایک لپٹک، جس کے اوپر 4 دفعہ جو ہے وہ سورج ایکویٹر کو، وہ لائن جو ہے ایک لپٹک جو ہے وہ کٹ کر رہی ہے۔ تو بیسیکلی وہ جو لائن 4 دفعہ کٹ کرتی ہے زمین کو، اس ایکویٹر کو سوری، تو وہ 4 سیزنز کی فارمیشن دیتی ہے، مطلب وہاں پہ 4 دفعہ سیزنز چینج ہوتے ہیں۔ جو پہلی پوائنٹ پہ اس نے کٹ کیا تو وہ کٹ کیا 21 مارچ کو، دوسری دفعہ کٹ کیا 21 جون کو، تیسری دفعہ کٹ کیا 21 ستمبر کو، اور چوتھی دفعہ کٹ کیا 21 دسمبر کو۔ تو ایک چکر پورا جو زمین کا سورج کے گرد ہے، بیسیکلی جب 4 دفعہ اس ایکویٹر سے 2 دفعہ اوپر اور 2 دفعہ نیچے، اوپر نیچے اوپر نیچے جب سورج گیا، تو وہ جو لائن بنی جس نے 4 دفعہ ایکویٹر کو کاٹا، تو وہاں پہ 4 موسم بدلے، ٹھیک ہے جی۔ ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ زمین پہ جو موسموں کا بننا ہے
وہ دوسرے اجرام فلکی جن میں میجر رول سورج کا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اٹریکشن کی وجہ سے اور دیگر جو اجرام فلکی مینلی ویسے سورج ہی آپ اس کو کہیں گے کہ اس کی حرکت کی وجہ سے تھوڑا بہت چاند کی حرکات ہوتی ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں جی کہ چاند جب بڑا ہوتا ہے فل ہوتا ہے تو پانی میں مد و جزر زیادہ ہوتی ہے, اٹریکشن چاند کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے. بہرحال تو وہ جو 4 پوائنٹس ہیں جس میں آپ فرسٹ پوائنٹ آف ایریز جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ 21 مارچ ہے, یا پھر 21 جون آ گئی, پھر 21 ستمبر آ گئی, فرسٹ پوائنٹ آف لائبرا آ گئی, اور پھر 21 دسمبر آ گئی. تو یہ 4 موسم بدلے. 21 مارچ سے 21 جون تک جب گئے تو وہ گرمی, 21 جون سے 21 ستمبر تک گئے تو وہ خزاں, 21 ستمبر سے 21 دسمبر تک گئے تو سردی, اور 21 دسمبر سے 21 مارچ تک واپس تو بہار. ٹھیک ہے جی. اب وہ اس میں تھوڑی بہت تغیر اور چینجز تو ہیں, لیکن بیسیکلی 4 ڈویژنز, 4 کٹس ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس میں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ مزید فردر جو اس کی ڈیٹیل ہے, مزید اس کو جو ہے 12 حصوں میں, یعنی ہر کوارٹر کو فردر 3 حصوں میں ہم نے کاٹ دیا, اور پورے سال کی جو ہے وہ ایک ڈکشنری بنا لی کہ جی کہاں کہاں پہ جو ہے وہ. اور پھر ایک اسی طرح سے اسٹرانومی سے ملتا جلتا ایک جو اسٹرولوجیکل کنسیپٹ ہے زوڈیک بیلٹ کا, جو سائنس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر مہینے کے حوالے سے, تو وہ بھی ایک زوڈیک بیلٹ کا بھی کنسیپٹ یہیں سے ہی نکلتا ہے کہ ہر مہینے کے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ستاروں اور سیاروں کی حرکات کے حوالے سے زمین کے اوپر کیا عوامل ہوں گے اس وقت میں ہونے پہ یا اس وقت کے پیدا ہونے والے لوگوں پہ. یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے, بہرحال ہم اسٹرانومی پہ ہی محدود ہیں. تو پتہ یہ چلا جی کہ سورج کے جو ہے وہ زمین کے گرد ہونے سے, یا زمین کی ایکچولی جو سورج کے گرد ایک سال میں حرکت ہے, وہ 4 موسموں کو جنم دیتی ہے. اچھا جی, ایکویٹر کے ساتھ جو پورشن ہے, ایکویٹر کے ساتھ جو علاقہ ہے زیادہ تر, جس میں جو ہے بالکل ساتھ ساتھ 5 ڈگری سے لے کے 20 ڈگری تک آپ کہہ لیں, اس پورشن کو ہم کہتے ہیں ٹراپیکل پورشن, ٹراپیکل ریجن, ٹراپکس کا ریجن. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے جو موسمیاتی تغیر ہوتے ہیں وہ اسی جگہ پہ اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں. موسموں کی ڈسکرپشن ہو گئی. پھر اس کے بعد جو عوامل زیادہ اس میں کار فرما ہے, جیسے کہ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, بادلوں کا بننا ہے, یا جو ہے وہ فوگ کا, اسموک کا, ہیز کا, مسٹ کا, یہ سارے فیکٹرز تھے. تو اس میں کیا چیز ٹریول کرتی ہے, ہوا ٹریول کرتی ہے کون سے ایریا سے, لو سے ہائی کی طرف جاتی ہے جب, یا ہائی سے لو کی طرف آتی ہے جب. عموماً ایک آندھی آتی ہے جو زمین کے اوپر, اس کا کیا کنسیپٹ ہے آسان زبان میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب زمین کی سطح کے اوپر, این سطح کے اوپر, جو بالکل اوپر ایٹماسفیئر ہے, ہوا جب ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم ہو گیا وہاں پہ, تو ہوا جو ہے وہاں کی بالکل گرم ہو گئی, اور اس میں سے بالکل تبخیر جو ہے وہ جو بخارات ہیں, پانی ہے یا کچھ اور, ختم ہو گئے, بالکل گرم ہو گئی ہے وہ نا. تو وہ اس میں جو ہے موومنٹ, اس کی حرکی توانائی جو ہے وہ بڑھ گئی. تو وہ جب بہت زیادہ موو کرنا شروع ہوئی تو اس کی جگہ لینے کے لیے ٹھنڈی ہوا اس جگہ پہ آئے گی. اب وہ چونکہ ہمارا گردآلود ایریا ہے, ہمارے علاقے جھکڑ چلتے ہیں جس میں مٹی ہوتی ہے, ڈیزرٹ ہوتا ہے, طوفان ہوتا ہے, گرد ہوتی ہے, تو وہ ایک شکل اس طرح سے بن جاتی ہے کہ اس ہوا میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا, چونکہ اس میں ڈسٹ پارٹیکلز یا اسموک پارٹیکلز یا جو پارٹیکولیٹ میٹرز ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو بظاہر ایک اس طرح کی سچویشن بنتی ہے جیسے ایک ڈیزرٹ سٹارم بن گیا, ایک ڈسٹ سٹارم بن گیا. بیسیکلی وہ ہوا ہے, گرم ہوا جب ایک طرف سے جو ہے وہ ہلی ہے, اٹھی ہے, اوپر کی طرف گئی ہے, یعنی تو اس کی جگہ لینے کے لیے ٹھنڈی ہوا نے جب ادھر ٹریول کیا ہے اس جگہ پہ, تو ایک آندھی کا سا امپیکٹ آیا. اچھا, یہی امپیکٹ جو ہے, یہی چیزیں جو ہیں جو سمندروں کے اوپر, زمین کے اوپر جو ہے وہ 3/4 ہم نے کہا جی کہ پانی ہے. اب وہ پانی کے اوپر جس وقت وہ ہوا ہے, اور اسپیشلی جب
آپ یہ کہہ لیں کہ ہائی پریشر کی جو ہوا ہے وہ لو پریشر کی طرف، جو سرفیس ہے وہ لو پریشر والی سرفیس ہے، اس کی طرف ٹریول کرتی ہے، تو وہ چیزیں اس کے اندر دباؤ لاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دباؤ کا نام جو ہے، دباؤ کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈپریس کرتی ہیں، ڈپریشن دیتی ہیں. اب ہوا چل رہی ہے، ہوا کی کوئی خاص سپیڈ ہے، 10 12 15 نارملی جو ہے وہ کلو میٹرز پر آور کی ہوا جو ہے وہ چلتی ہے. جس وقت ہوا بالکل ہمیں فیل نہیں ہوتا، بند ہوئی بھی ہوتی ہے، اس وقت بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی 4 5 6 کلو میٹر یا اس سے کم زیادہ یہاں پہ اس سپیڈ پہ، کلو میٹر پر آور کی سپیڈ پہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے آندھی آئی یا ہوا تیز جو ہے، اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. سیم یہی فنومنا جو ہے پانی کے اوپر بھی اکر ہوتا ہے. پانی کے اوپر کیا ہوتا ہے جی، کہ جس وقت ہائی پریشر جو ہے وہ لو پریشر کی طرف آتی ہے نا ہوا، تو وہ اس میں وہاں پہ دباؤ پیدا کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈپریشن. ڈپریشن دیتی ہے، وہاں پہ دباؤ دیتی ہے. اس دباؤ سے کیا ہوتا ہے کہ اس ریجن میں جو ہے ہلچل ہو جاتی ہے، اس کی جو ایریے کی ہوا، پانی، وہ جو سارے فیکٹرز ہیں نا، وہ تغیر کا، وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اب وہ کتنی شدت ہے، وہ کس طرح سے بڑھتی ہے، وہ دباؤ جو ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ 100 کلو میٹر پر آور سے بھی بڑھ جاتا ہے، وہ بہت شدید ہو جاتا ہے. لیکن نارمل جو ہے وہ یہ سمجھ لیں، اگر وہ 25 سے 30 کلو میٹر پر آور تک چلا گیا تو وہ ایک ڈپریشن کا جو ہے، ہلکے ڈپریشن کا، ہلکے دباؤ کا ایک سبب شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے جیسے یہ ڈپریشن زیادہ ہوتا چلا جائے، اب وہ ایک فنومنا شروع ہو گیا. لو پریشر تھا، ہائی پریشر آ گیا، تو وہ اب وہ جہاں جہاں پریشر کم ہو رہا تھا، وہ زیادہ ہائی پریشر وہاں پہ اٹیک کر رہا تھا اور دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. ڈپریشن چینج ہو گیا، تھوڑی سی ہوا کی سپیڈ اور زیادہ ہو گئی، تو ڈیپ ڈپریشن میں، مطلب بگولے کی طرح نا، اس طرح ہوا میں جو ہے وہ بیسیکلی کرنے والی یہ سارے فیکٹر ہوا ہی ہے. زمین سے پانی بخارات سے تو اٹھ رہا ہے، لیکن اور کوئی اس طرح کا میجر فیکٹر نہیں ہے، وہ ہوا ہے جو کہ اس طرح سے چلا رہی ہے اس کو. ڈپریشن بن گیا جی ڈیپ ڈپریشن، تھوڑا سا گہرا ہو گیا. اچھا، اب ڈیپ ڈپریشن بننے کے بعد اس کی بھی جو ہے وہ نارمل سپیڈ ہوتی ہے کچھ 40 کے اراؤنڈ، 40 کلو میٹرز پر آور تک. یہ ایک نوٹسیبل مظہر ہو گیا، یعنی کہ یہاں پہ اب یہ چیز ایک نوٹس کی جانے لگ گئی. پھر اس کے بعد اس کی سپیڈ بڑھنے کے ساتھ اس کے نام اور اس کی جو ہے وہ فزیولوجی جو ہے وہ چینج ہوتی ہے. تو ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا وقت کو ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پورا کرتے ہیں. تو اگر آپ کی طرف سے کچھ کوسچنز، کچھ کوئریز ہوں تو آپ ضرور بھیجیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی جی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.